السلام علیکم۔ ایک مصروف بازار میں حاجی اقبال نامی درزی کی دکان اقبال ٹیلرز کے نام سے مشہور تھی۔ کڑھائی، سلائی، فٹنگ، ہر چیز میں وہ ماہر تھا، مگر اس کی شہرت صرف ہنر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی لالچی فطرت کی وجہ سے بھی تھی۔ دکان پر 3 محنتی کاریگر کام کرتے تھے، ناصر، شبیر اور آصف۔ یہ سب صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک مسلسل کام کرتے، لیکن ان کی تنخواہیں نہایت کم تھیں۔ حاجی اقبال سالوں سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہا تھا اور اکثر ان سے اوور ٹائم مفت میں کرواتا۔ جب وہ کبھی اضافی پیسے مانگتے تو کہتا، یہ دکان خیرات کی نہیں ہے، جو ہے اس پر شکر کرو ورنہ دروازہ کھلا ہے۔ اس کا ظلم صرف یہاں تک نہیں تھا بلکہ جب کسی گاہک کا قیمتی کپڑا بچ جاتا تو وہ کپڑا واپس نہیں کرتا۔ گاہک اگر پوچھتا تو بہانہ بنا دیتا، سلائی میں سب لگ گیا بہن جی، جبکہ دراصل وہ کپڑے چھپا کر رکھ لیتا اور بعد میں انہیں بیچ کر منافع کماتا۔ اس کی بیوی صفیہ ایک نیک دل خاتون تھی۔ وہ اکثر حاجی صاحب کو سمجھاتی، اقبال، یہ دنیا فانی ہے، کسی کا حق مت مارو ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، مگر حاجی صاحب ہنس کر ٹال دیتا، صفیہ، یہ سب بزنس کا حصہ ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حاجی صاحب کی دکان پر گاہکوں کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن وہ لالچ میں اور اندھا ہو گیا تھا۔ کپڑا بھی رکھتا، مزدوروں کو بھی ستاتا اور جھوٹ بول کر گاہکوں کو مطمئن کرتا۔ کاریگر اکثر دل ہی دل میں بددعائیں دیتے کہ اللہ اس ظالم کا حساب تو لے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا تصور بھی حاجی صاحب نے کبھی نہیں کیا تھا۔ رات کے وقت جب دکان بند تھی تو دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ کپڑے، مشینیں، فرنیچر، سب کچھ راکھ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ تو پہنچا لیکن تب تک سب کچھ جل چکا تھا۔ اگلی صبح جب حاجی اقبال دکان پر پہنچا اور تباہ شدہ دکان کو دیکھا تو زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اتنے سالوں کی محنت، جھوٹ اور لالچ کی بنیاد پر بنی ہوئی وہ عمارت ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ گھر آ کر جب اس نے سارا حال اپنی بیوی صفیہ کو سنایا، صفیہ نے اس سے کہا، اقبال، جو کچھ ہوا تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو، ان لوگوں سے معافی مانگو جن کا حق تم نے مارا ہے۔ یہ جملے حاجی صاحب کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس رات وہ سجدے میں گر پڑا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے ظلم کیا مگر اب سب کچھ درست کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن حاجی اقبال نے سب سے پہلا کام کیا، اپنے پرانے کاریگروں ناصر، شبیر اور آصف کو تلاش کیا، ان کے گھروں پر گیا، ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، بھائیوں، میں نے تم سے زیادتی کی، میری دکان جل گئی مگر اللہ نے میرا دل جگا دیا، اور میرے ساتھ دوبارہ کام کرو، اس بار تمہارا حق پورا ملے گا۔ تینوں کاریگر حیران تو ہوئے مگر حاجی صاحب کی آنکھوں کے آنسو اور لہجے کی سچائی دیکھ کر انہوں نے معاف کر دیا اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے اپنے پرانے گاہکوں سے بھی معذرت کی، کسی کے کپڑے واپس کیے، کسی کا ادھورا کام مکمل کر کے معذرت کے ساتھ دیا۔ صفیہ نے دکان کو دوبارہ سادہ انداز میں ترتیب دیا اور محلے کے لوگوں کو بتایا کہ اب یہاں ایمانداری سے کام ہوگا، کوئی فریب نہیں۔ چند مہینے گزرے اور حیران کن طور پر دکان پہلے سے زیادہ چلنے لگی، گاہک اعتماد سے آنے لگے۔ حاجی صاحب نے کاریگروں کی تنخواہیں وقت پر دینی شروع کی، کپڑا اگر بچتا تو گاہک کے ساتھ واپس دیتا، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو نرمی سے سمجھاتا۔ اب اقبال ٹیلرز صرف ایک دکان نہیں بلکہ ایک مثال بن چکی تھی، ایمانداری، معافی اور اللہ کی رحمت کی مثال۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے ظلم، لالچ اور فریب سے باز نہیں آتا تو اللہ اسے ایک سخت جھٹکا دیتا ہے تاکہ وہ جاگ جائے۔ حاجی اقبال نے بھی سب کچھ کھو کر سیکھا اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو وقت پر اپنی غلطی مان کر سدھر جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو حاجی اقبال کی یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو لالچ میں آ کر دوسروں کا حق کھا گیا ہو؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سچ میں بدل سکتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔